الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا علمی میراث کورس کا 14واں لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم نے اصحاب فرائض میں سے جو عورتیں ہیں ان کا بیان جاری تھا، اور اس میں سے ماں کے احوال کو ہم نے سلائیڈ سے پڑھ لیا تھا، دادی کے احوال کو بھی سلائیڈ سے پڑھ لیا تھا۔ آج سلائیڈ سے پڑھنے کے بعد پھر سراجی کتاب سے احوال کو کمپلیٹ کریں گے، اور اگر ٹائم بچ گیا تو انشاءاللہ عز وجل چند مسائل کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا جو ہے ماں کے احوال کو تھوڑا سا ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو ماں کی پہلی حالت کون سی ہے؟ چھٹا حصہ، سدس۔ تو ماں کو چھٹا حصہ اس صورت میں ملتا ہے جب میت کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ٹھیک ہے موجود ہوں، یا میت کے 2 بہن بھائی موجود ہوں کسی بھی جہت کے، چاہے حقیقی ہوں چاہے اللاتی ہوں چاہے اخیافی ہوں، چاہے حقیقی بہن بھائی ہوں میت کے ماں باپ دونوں جانب سے، یا اللاتی بہن بھائی ہوں جو باپ کی جانب کے بھائی ہوتے ہیں، یا اخیافی بہن بھائی ہوں جو ماں کی جانب کے بھائی ہوتے ہیں بہن ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی جہت کے 2 بہن بھائی موجود ہوں یا میت کی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہوں تو ماں کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ۔ اسی طرح کیا ہے، ماں کو کیا ہے 1/3 کل مال کا تیسرا حصہ ملتا ہے۔ کب؟ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو یا بہن بھائی 2 نہ ہوں، ٹھیک ہے، مثال 1 بہن ہو یا 1 بھائی ہو، ٹھیک ہے، 2 بہن بھائی نہ ہوں اور میت کی اولاد نہ ہو تو پھر ماں کو کیا ہے کل مال کا 1/3 یعنی 1/3 ملتا ہے۔ اور تیسری جو مخصوص مسئلہ ہے، میں آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں مخصوص مسئلہ کا، کہ میت کے اگر ورثاء میں سے، سن لیجیے گا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر ورثاء میں صرف شوہر یا بیوی ہو، مطلب اگر بیوی فوت ہوئی تو شوہر ہوگا، یا شوہر فوت ہوا تو کوئی بیوی ہوگی، اور ساتھ میں کیا ہے ماں اور باپ ہوں، یعنی 3 طرح کے وارث ہوں، میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو، ماں اور باپ ہوں، تو میاں بیوی کو حق دینے کے بعد، میاں بیوی کو حصہ دینے کے بعد ماں بقیہ مال یعنی بچے ہوئے مال کا 1/3 حصہ ماں کو ملتا ہے، ماں بقیہ کا ثلث، یعنی میاں بیوی کو دینے کے بعد ماں بقیہ مال کا ثلث ملتا ہے۔ یہ صرف مخصوص افراد ہیں، وہ کیا ہے بیوی ہوگی اور ماں باپ ہوں گے، یا شوہر ہوگا اور ماں باپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان احوال کو ہم سراجی سے پڑھ کر اور ان کی پریکٹس بھی کرتے ہیں جی۔ تو وَأَمَّا لِلْأُمِّ، بہرحال میت کی ماں کے لیے فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، 3 حالتیں ہیں۔ السدس مع الولد او ولد الابن وان سفلا، او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا۔ یہ ہو گئی پہلی حالت، یہ ہو جی گئی پہلی حالت، پہلی جس میں کیا ملتا ہے 1/6 سدس ملتا ہے۔ کب؟ مع الولد، میت کے بیٹا بیٹی، میں نے آپ کو بتایا نا ولد کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میت کے بیٹا بیٹی کے ہوتے ہوئے، ولد الابن میت کے بیٹا بیٹی مطلب پوتا پوتی، میت کے بیٹا بیٹی میت کے پوتا پوتی، وَإِن سَفَلَا اگرچہ نیچے تک کے پوتا پوتی، تو میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگرچہ نیچے تک کے، ان کے ہوتے ہوئے چھٹا ایسا ملتا ہے۔ ساتھ میں اگر کیا ہے مع الاثنین من الاخوة والاخوات، بھائیوں اور بہنوں میں سے 2 ہونے کے ساتھ، فصاعدن یا 2 سے زائد ہونے کے ساتھ، من ای جہت کانا، کسی بھی جہت کے دونوں بہن بھائی ہوں، یعنی دونوں بہن بھائی کسی بھی جہت کے ہوں، جب بہن بھائی 2 یا 2 سے زائد ہوں گے تو اس ٹائم بھی کیا ہے چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اب دوسری حالت کون سی ہے؟ یہاں سے یہ ہم نے یہ پڑھ بھی لیا ہے یہاں سے، کہ کیا ہے ماں
کو کیا ہے میت کی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی کی موجودگی میں، یا دو سے زائد بہن بھائی کسی بھی جہت کے ہوں موجود ہوں، حقیقی اللہ یا خیافی، تو کیا ملتا ہے 1/6۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری حالت، وَثُلُثُ الْكُلِّ عِنْدَ عَدَمِ ہَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ۔ ٹھیک ہے، اور کل مال کا ثلث کیا ملتا ہے؟ اے- یہ حصہ ماں کو تب ملتا ہے جب درزیل ورثہ میں سے موجود نہ ہو، یعنی میت کی کوئی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، یا دو بہن بھائی نہ ہو، تو کیا ہے؟ کل مال کا ثلث۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کل مال کا ثلث یہ کیا ہے؟ کل مال کا ثلث ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل مال کا کل مال کا ثلث۔ بس ٹھیک ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ بس یہ سمجھ لیں کہ کل مال کا ثلث ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک کل مال کا ثلث۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کیا ہے مخصوص صورت؟ اچھا سراجی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وثلث الکل، کل مال کا ثلث کیا ہے؟ ملے گا کب؟ عند عدم ہؤلاء المذکورین، ان مذکورہ لوگوں کے نہ ہونے کے وقت۔ مذکورہ لوگ کون سے؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی دو بہن بھائی کسی بھی جہت کے، ان مذکورہ لوگوں کے نہ ہونے کے وقت کل مال کا ثلث ملے گا۔ وثلث ما بقیہ، یہ مخصوص مسئلہ آ گیا، کون سا؟ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، یہ کون سا ہے؟ مخصوص مسئلہ۔ مخصوص آواز میوٹ کر لیں تھوڑا سا ہو سکے تو کیا ہے مخصوص مسئلہ؟ وہ کیا ہے؟ ثلث ما بقیہ، کہ ما بقیہ مال کا ثلث ہوگا بعد فرد احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کسی ایک کے فرض کے بعد، یعنی زوجین یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کے مقررہ حصے کے بعد ما بقیہ کا ثلث ہوگا ماں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وذالک، اور یہ مسئلہ یہ صورت ہوگی فی مسلتین، ما بقیہ کا ثلث ہوگا صرف دو مسئلوں میں۔ ایک صورت کیا ہے؟ زوجن و ابوین، مطلب شوہرو اور ابوین ماں باپ، و زوجتن و ابوین، بیوی ہو اور ماں باپ، صرف دو مسئلوں میں بنے گا۔ ایک مسئلہ یہ والا بنے گا، ایک یہ والا۔ ولو کان مکان الاب، اور اگر باپ کی جگہ پر ہو جد دادا، تو پھر ماں کے لیے کیا ہوگا؟ کل مال کا تیسرا حصہ۔ فللام ثلث جمیع المال، پھر ماں کے لیے پورے مال کا ثلث ہوگا۔ اگر باپ ہو تو پھر کیا ہے؟ ماں، شوہر اور ماں باپ ہوں، یا بیوی اور ماں باپ ہوں، تو پھر تو ماں بقیہ کا ثلث ملے گا۔ اور اگر کیا ہے باپ کی جگہ پر کون ہو؟ دادا ہو، تو پھر ماں کے لیے کیا ہے؟ جمیع مال کا ثلث ملے گا۔ الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، سوائے امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، فإن لها ثلث الباقی، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ماں کے لیے بقیہ مال کا ثلث ہوگا دادا کے ہوتے ہوئے، لیکن ہمارے نزدیک دادا کے ہوتے ہوئے کل مال کا ثلث ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ میں انشاءاللہ مسئلے بھی کلیئر کر دیتا ہوں جی، آج مسئلے بھی بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنا لی ایک میت۔ فرض کر لیں فاطمہ فوت ہو گئی، کون فوت ہو گئی؟ فاطمہ۔ ٹھیک ہے، عورت فوت ہو گئی ہے، ایک اس کا شوہر ہے، مخصوص مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوہر، ماں، باپ۔ ٹھیک ہے نا، ایک صورت یہ بنے گی نا، شوہر ماں باپ، مخصوص مسئلہ کی کیا ہے؟ شوہر ہو اور ابوین ہو، ماں باپ ہو۔ ٹھیک ہے،
شوہر کو کیا ملتا ہے ذرا بتائیں کہ اگر آپ جانتے ہیں شوہر کے حوال میں ہم نے پڑھا ہے کہ میت کی ربع اولاد ملے گا، اولاد 1/2 ہے نا جی سر؟ جی، اولاد نہیں ہوگی تو 1/2، اولاد ہوگی تو کیا ہے 1/4۔ تو جہاں اولاد موجود نہیں ہے نا، ہاں، اولاد تو یہ موجود نہیں ہے، ماں باپ ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، تو کیا ملے گا 1/2۔ جی ٹھیک ہے۔ دو، اچھا، اب 1/2 ملے گا، ماں کو لی کیا ہے مخصوص مسئلہ ہے، مسئلہ مخصوص ہے، مخصوص افراد ہیں شوہر ماں باپ، تو مسئلہ مخصوص میں کیا ملتا ہے ماں کو؟ ماں بقیہ کا ثلث، ماں بقیہ کا ثلث۔ ٹھیک ہے، ماں بقیہ کا ثلث، یعنی میاں بیوی کو حق دینے کے بعد جو بچے گا اس کا ثلث۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیا ملے گا؟ ماں بقیہ کا ثلث ثلث۔ ہے، ماں بقیہ میاں بیوی کے مقررہ حصے کے کہ کسی ایک کے مقررہ حصے کے بعد جو بچے گا اس کا ثلث۔ ٹھیک ہے، اور باپ کے لیے کیا ہے؟ باپ کی حالتوں میں سے ہم پہلی حالت کیا پڑھی تھی؟ مذکر اولاد ہو تو صرف 1/6، صرف جی مونس اولاد ہو تو 1/6 پلس اسبا، اور میت کی اولاد اسباب نہ یا ہو تو صرف کیا ہے اسبا، تیسری حالت۔ اسباب۔ تو یہ باپ کیا بن گیا؟ اسبا۔ ٹھیک ہے، اسبا، تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ اب ایک ہی کسر ہے، ایک ہی کسر ہے مسئلے میں، تو اس کے مخرج ہی سے مخرج مسئلہ بناتا ہے، یہ مخرج کہلاتا ہے اور یہ شمار کنندہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مخرج ہے، اب چونکہ ایک ہی کسر ہے مسئلے کے اندر، ٹوٹل کسر ہی ایک ہے، تو اسی کے مخرج سے مخرج مسئلہ بنائیں گے۔ تو یہ مسئلہ انشاءاللہ بنانے کا طریقہ آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ جی بنانے کا طریقہ آگے پڑھیں گے بھئی کس طرح مخرج مسئلہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چونکہ کسر ایک ہی ہے اور ایک مخرج موجود ہے نیچے، تو اسی سے مخرج مسئلہ بنائیں گے۔ تو کل مال کے کریں گے 2 حصے، کتنے؟ 2 حصے۔ اب دوست۔ 1/2 ضرب 2، ٹھیک ہے، اب 2 ایکم 2، 1 ایکم 1، ٹھیک ہے جی۔ اب بچہ کتنا؟ 1 دے دیا شوہر کو، اب ان کے لیے کتنا بچا؟ ماں بقیہ کتنا بچا؟ ماں بقیہ بچا 1، کیونکہ یہ 2 مال کے کل حصے کیے، 2 حصوں میں سے کیا ہے 1 حصہ شوہر کو دے دیا، اب 1 بچا، اب 1 کا جو ثلث ہے، 1 کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ماں کو دینا ہے، اور آلریڈی 2 حصے کس کو ملیں گے؟ باپ کو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو کسر بنائیں، 1 کی کسر بنائیں، 1 پورا اس عدد ہے، اب اس کی کسر بنائیں تو کیا ہے 1/3۔ ٹھیک ہے، اسی 1 کے ہم نے 3 حصے کیے، ان میں سے 1 حصہ ماں کو، اسی طرح کیا ہے اسی 1 کے ہم نے 3 حصے کیے، اور اس میں سے پھر کتنے حصے بچیں گے؟ 2، 2/3۔ تو اسی 1 کی ہم نے کسریں بنائی، کسر ایک عدد کو توڑا تو ہم نے کیا ہے اس کا 3 حصے کیے، 3 میں سے 1 حصہ ماں کو دے دیا، اور 3 میں سے 2 حصے باپ کو دے دیے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو بچتا ہے وہ اسبا کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم نے کسر ختم کرنی ہے نا، یہ والی جو کسر ہے ختم کرنی ہے، پورا عدد بنانا ہے، تو اس کسر والے ہند سے کچا کر اٹھا کر یہ اوپر ضرب دیں گے، تو اصل مسئلہ میں تو کیا ہو جائے گا؟ 3 دونے 6، 3 دونے 3 جو اٹھا کر اوپر مخرج مسئلہ میں ضرب دی تو کیا ہوا؟ 3 دونے 6، اسی 3 کو نیچے بھی ضرب دیں گے ہر سیام میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا 3 ایکم 3، جب اس میں ضرب دیں گے تو اب اس سے کٹ جائے گی، 3 ایکم 3، 1 ایکم 1، اسی طرح کیا ہے 3 اس کے ساتھ بھی ضرب دیں گے تو 3 ایکم 3 اور 2 ایکم 2۔ اب ذرا دیکھیں کل مال کے کتنے بنے؟ 6۔ ٹھیک ہے، 6 بنے، نوٹ کریں ذرا، 6 بنے، 6 میں سے کیا ہے نصف دیکھیں 3 شوہر کو مل رہے ہیں، 1 ماں کو اور 2 باپ کو، تو 3 اور 1 4 اور 2 کیا ہے 6، 6 بن گئے۔ اب اگر نوٹ کریں، اگر آپ دیکھیں تو 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3، تو باپ کو 3 ہی شوہر کو 3 ہی مل رہے ہیں، نصف دینا تھا نا۔ اب جی بچا تھا 3، بقی کتنے بچے؟ 3 بچے، 3 میں سے 1 کیا تین ہے ماں کو مل رہا ہے، اور 2 کیا ہے باپ کو مل رہے ہیں بطور اسبا۔ آئے
ٹھیک ہے ماں کا ایک جو ہے نا بقی کا سدس ہو گیا. جی جی، ما بقیہ کا ثلث ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم دوسرا مسئلہ بنا لیتے ہیں. دوسری صورت کون سی تھی کہ مثال کے طور پر زید فوت ہو جائے اور اس کی ایک بیوی ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی ایک ماں ہو زید کی، اور ایک کیا ہو، باپ. تو یہ بھی مسئلہ مخصوص ہے. تو بیوی کو کیا ملتا ہے؟ اولاد نہ ہو تو 1/4. 1/4. ٹھیک ہے، ماں کو کیا دینا ہے؟ ماں بقیہ کا ثلث. ماں بقیہ کا کیا دینا ہے؟ ثلث. اور باپ کیا ہے؟ اولاد نہ ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ باپ اسبا. ٹھیک ہے، اب ایک ہی کسر ہے، اسی کے مخرج سے کیا بنائیں گے؟ مخرج مسئلہ. تو کس سے بنا گیا مخرج مسئلہ؟ ایک ہی کسر ہے، 4 4 سے. 4 سے. تو کل مال کے 4 سے کریں گے. ٹھیک ہے، اور 4 کو زیر سے ضرب دیں گے. 4 ایکم 4، 1 ایکم 1. کتنا بچا؟ بقی کتنا بچا؟ 4 میں سے 1 کیا ہے؟ شوہر کو دے دیا، بیوی کو دے دیا. اور بقی بچتے کتنے؟ 3. 3 اب 3 3 میں بچ. سے 3 کا ثلث کیا بنے گا؟ 1. 1 3 کا اور ثلث کیا بنے گا؟ تیسرا حصہ 1 بنے گا، تو 1 ماں کو دے دیں گے. 1 بنے گا. اور 2 ایسے ہاں، کتنے بچیں گے؟ 3 میں سے 2 بچیں گے، تو وہ باپ کیا ہے؟ کو. باپ کو دے دیں گے. ذرا باپ. مسئلہ ٹھیک ہو گیا. 4 کل حصے کیے. ٹھیک ہے، جس میں سے 1 کیا ہے؟ بیوی کو، 1 ماں کو، اور 2 باپ کو. تو ہمارا مسئلہ مخصوص کیا ہو چکا؟ حل ہو چکا. ٹھیک ہے، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ جہاں باپ تھا نہ جہاں پر دادا ہو، تو پھر کل مال کا ثلث ملے گا ماں کو. ٹھیک ہے، ہم مسئلہ وہ بھی حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر شوہر ہو، اسی طرح ماں ہو، اسی طرح کیا ہو؟ باپ نہ ہو، بلکہ باپ کی جگہ دادا. کیا ہو؟ دادا. دادا. ہم نے کیا کہا؟ دادا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دادا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ کل مال کا ثلث ملے گا. ولو مکان الاب ولو کان مکان الاب جد، اگر باپ کی جگہ پر کون ہو؟ دادا ہو. فلیل ام ثلث جمیع المال، تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جمیع مال کا ثلث ملے گا، پورے مال کا ثلث ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب شوہر ہے، ماں ہے، اور دادا ہیں. تو شوہر کو کیا دینا ہے؟ اولاد نہ ہو تو کیا ملتا ہے شوہر کو؟ آدھا. آدھا. نصف. ٹھیک ہے، اور ماں ہے تو کل مال کا ثلث ادھر ہی دے دینا ہے. اب بقیہ تو نہیں دینا، آپ تو کل ہی مال کا ثلث دینا ہے. تو 1/3 ادھر ملے گا. اور دادا کیا ہے؟ مذکر اولاد ہو تو کیا ہے؟ اولاد مذکر ہو تو تو 1/6. 1/6. اولاد صرف مؤنث ہو تو 1/6 پلس اسبا. اور اولاد نہ ہو تو کیا ہے؟ اسباب. اسبا. تو دادا اسبا ہو ہے. جائے گا اسبا. ٹھیک ہے، اسبا. تو مخرج مسئلہ کس سے بنے گا؟ آپ مخرج مسئلہ بنانے کا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صنف اول کا 1/2 جب صنف ثانی والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آتا ہے تو مخرج مسئلہ ہم 6 سے بناتے ہیں. کس سے بناتے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا آگے. ٹھیک ہے، تو 6 سے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ 2 تیا 6، 3 ایکم 3. ٹھیک ہے، اسی طرح 6 ہے نا، 3 دونے 6، 2 ایکم 2. ٹھیک ہے، اب کتنا ہے؟ 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 5. تو دادا کے لیے کتنا بچا؟ 1. دادا کے لیے کتنا بچا؟ 1. اب فرق سمجھے. دیکھیں باپ تھا تو کہ مسئلہ اس طرح تھا، یہاں پر باپ تھا دادا کی جگہ تو باپ کو 2 مل رہے تھے، ماں کو 1 مل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر کیا ہے ماں کی جگہ کیا ہے؟ باپ کی جگہ کیا آ گیا؟ دادا. تو اب دادا کو 1 مل رہا ہے، ماں کو 2 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک جی. ہے، اب دوسری صورت بھی بنا لیتے ہیں کہ میت، اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ شوہر کی جگہ کیا لکھ لیتے ہیں؟ بیوی. ماں اور دادا. بیوی کو کیا ملتا ہے؟ اولاد نہ ہو تو 1/4. 1/4. 4. ماں کو کل مال کا ثلث دینا ہے تو ادھر ہی 1/3 لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، دادا کیا ہوگا؟ اسبا. ٹھیک ہے، مخرج مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے. 1/4 جب کیا ہے 1/3 کے ساتھ آتا ہے تو مخرج مسئلہ 12 سے بنتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ قوانین انشاءاللہ پڑھیں گے. صنف اول کا 1/4 جب صنف ثانی والوں میں سے ایک کسی کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہے؟ مخرج مسئلہ 12 سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ 12 4 تیا 12. ٹھیک ہے. 3 ایکم 3. ٹھیک ہے. اب ادھر کیا ہے؟ 12 3 4 12 4 ایکم 4. تو کتنے ہو گئے؟ 7. 4 اور 3 7. بکے دادا کے لیے کتنے بچے؟ 5. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کیا ہے؟ جب ماں کیا ہے؟ بیوی ماں اور باپ تھے نا. ٹھیک ہے. تو ماں کو 1 حصہ مل رہا تھا، باپ کو 2 حصے مل رہے تھے 4 میں سے. ٹھیک ہے. اب 12 میں سے 12 اور زیادہ ٹکڑے ہو گئے تو ان میں سے کیا ہے؟ ماں کو 4 اور دادا کو 5 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. امید ہے مسئلے سمجھ آ چکے ہوں گے. اب آگے کون؟ دادی. وللجدت. اب دادی کا حوال ہم نے سلائیڈ سے بھی دادی کے حوال پڑھ لیے تھے. ہاں. دادا جدہ سیاح وہ نانی یا دادی جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی جد فاسد یعنی نانا کا واسطہ نہ آئے. لہذا ماں کی ماں یعنی نانی یا باپ کی ماں یعنی دادی یہ کیا ہے؟ جدہ سیاح. رہی بات جو نانا کی ماں ہوتی ہے نا، نانا. ٹھیک ہے. اپنا فرض کر لیں، اپنا ذہن میں رکھیں اپنے نانا. تو آپ کے نانا کی جو ماں ہے وہ آپ کے لیے جدہ فاستہ ہے. اسی طرح دادی جو آپ کی ہے اس کی جو ماں ہے وہ آپ کے لیے جدہ فاستہ ہے. اس طرح نانی کی ماں جو ہے وہ جدہ فاستہ ہے. دادی نانی جدہ سیاح ہیں، دادی نانی کی ماں جو ہے جدہ فاستہ ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، دادی نانی کی ماں تو کیا ہے؟ جدہ سیاح ہے. نانا کی ماں جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، دادی نانی بھی منزلہ ماں ہے نا. ٹھیک ہے. تو نہیں، معذرت، میں تھوڑا سا اس کی یہ سمجھ لیں کہ دادی اور نانی آپ کے لیے جدہ سیاح ہیں. ٹھیک ہے. نانا کی جو ماں ہے، نانا کی ماں کیا ہے؟ جدہ فاستہ ہے. دادی کے باپ کی ماں، دادی کے باپ کی ماں جدہ فاستہ ہے. نانی کے باپ کی ماں کیا ہے؟ جدہ فاستہ. بہت دور کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال دادی اور نانی یہ سمجھ لیں کہ ایک جدہ ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جدہ صحیحہ کا حصہ مقررہ طور پر سدس ہوتا ہے، چھٹا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک سے زائد جدات ہوں، بس ان کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے 1/6. اگر ایک سے زائد جدات ہوں، مثلا دادی اور نانی دونوں برابر کے درجے کی ہوں تو وہ سب اسی چھٹے حصے میں برابر کی شریک ہوں گی. ٹھیک ہے. اگر ماں کی موجودگی ہو تو تمام دادیاں اور نانیاں بالاتفاق وراثت سے محروم کر دی جاتی ہیں. باپ موجود ہو تو باپ اپنی ماں یعنی دادی کو محروم کرتا ہے، نانی اسی صورت میں وارث بنتی ہے. اور کوئی کا قاعدہ، قریب والی جدات موجود ہوں تو دور والی جدات کیا ہو جاتی ہیں؟ جدات کیا ہے؟ محروم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک ہی حصہ ہے اور وہ ہے 1/6. ٹھیک ہے. چلیں. وللجدتی السدس. دادی کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے. لأم کانت او لأب واحدتن کانت او اکثر. ٹھیک ہے. تو دادی کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے، چاہے ماں کی جانب کی ہو یعنی نانی، او لأبن یا چاہے باپ کی جانب کی ہو یعنی دادی، واحدتن کانت چاہے ایک ہوں، او اکثرا یا کیا ہوں؟ زائد ہوں. کب؟ اذا کن ثابتات، جب کہ وہ کیا ہوں؟ ثابتات میں نا سیاح ہوں، جدات سیاح ہوں. متحاذیات فی الدرجۃ، اور درجہ میں برابر کی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ دادیوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، چاہے ماں کی جانب کی ہو جیسے نانی یا باپ کی جانب کی ہو جیسے کہ دادی، چاہے ایک ہوں چاہے زائد ہوں، بشرط کہ کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اذا کن ثابتات، جب جدات ہوں کیا ہے؟ صحیحہ. متحاذیات فی الدرجۃ، اور درجہ میں ہوں برابر کی. وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، کہتے ہیں یسقطن ساری دادیاں، یسقطن کلہن ساری کی ساری ساقط ہو جاتی ہیں، بالام میت کی ماں کے ہوتے ہوئے. ماں موجود ہے تو ساری دادی نانیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. والابویات، اور ابویات کہتے ہیں وہ دادیاں، ٹھیک ہے، جو باپ کی جانب کی ہیں، وہ دادی، دادی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو دادیاں جو ہیں، نانیاں نہیں، دادیاں. والابویات ایدن بالاب،
اور دادیاں کیا ہیں، وہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں میت کے باپ کے ہوتے ہوئے. وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اسی طرح وہ دادیاں کیا ہے، دادا کے ہوتے بھی ساقط ہو جائیں گی، لیکن دادی نہیں. اللہ اللہ ام الاب، سوائے کس کے؟ باپ کی ماں دادی کے. ٹھیک ہے، باپ کی ماں دادی کے. وائن علت، اگرچہ اوپر تک کی، کیونکہ دادا کی وجہ سے دادے کی ماں تو کیا ہوگی، ساقط ہوگی، لیکن سگی دادی کیا ہے، ساقط نہیں ہوگی. سگی دادی باپ کے ہوتے ہوئے ساقط ہوگی یا ماں کے ہوتے ہوئے ساقط ہوگی. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب ویا یعنی دادیاں، باپ کے جانب والی دادیاں بھی باپ کے ہوتے ہوئے ساقط ہوں گی، اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے ساقط ہوں گی، لیکن جو دادا کی طرف نسبت، جن کی دادا کے ذریعے نسبت ہوگی یعنی دادا کی ماں، سوائے کس کے؟ اللہ، سوائے کے ام الاب بھی، سوائے کس کے؟ یا ام الاب بھی، باپ کی ماں کے. اور باپ کی ماں کون ہوتی ہے؟ باپ کی ماں یعنی دادی، سگی دادی، وہ دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی. ان الت، اگرچہ اوپر تک کی. فَإِنَّهَا تَارِثُ، کیونکہ یہ تو کیا ہے، دادی جو ہوتی ہے سگی دادی وارث بنتی ہے مال جد، دادا کے ہوتے ہوئے، دادا کے ہوتے ہوئے دادی سگی کیا ہے، وارث بنتی ہے. کیونکہ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، دادی جو ہے سگی نہیں ہے دادا کی جانب سے. ٹھیک ہے، تو وہ دادا کی جانب سے مسوم نہیں ہے. دادے کی ماں جو ہے وہ فاسد، وہ کیا ہے، ساقط ہو جائے گی. جو سگی دادی ہے وہ دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی. والقربہ من ای جہت کانت تحجب البعد، تحجب البعد من ای جہت کانت وارثتاً کانت القربہ او محجوبتاً، کہ قریب والی کسی بھی جہت کی ہو، یعنی دادی نانی کسی بھی جہت کی قریب والی ہوگی، کانت تحجب البعد، تو وہ دور والی کو، وہ بودا کو کیا ہے، محجوب، محروم کر دے گی. من ای جہت کانت، چاہے وہ دور والی کسی بھی جہت کی ہو. وارثتاً کانت القربہ او محجوبتاً، چاہے قریب والی بھلے وارث بن رہی ہو یا خود محروم ہو، لیکن دور والیوں کو محروم کر دے گی. ٹھیک ہے، اب ایک صورت یہ ہے، ایک مسئلہ. وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، جب ایک دادی ایک قربت والی ہو، یعنی اس کی ایک ہی نسبت ہو میت کی جانب، کا ام الاب، جیسے کہ میت کے باپ کی ماں کی ماں، باپ کی ماں یعنی دادی کی ماں، سگی دادی کی ماں. ٹھیک ہے، اس کو ایک قرابت حاصل ہے. والاخرى، وہ دادی ذات قرابتین، جس کو دو قربتیں حاصل ہیں میت کی طرف، او اکثر یا زیادہ قربتیں حاصل ہیں، جیسے کہ ایک عورت ہے اور وہ ہے ماں کی ماں کی ماں، یعنی نانی کی ماں. اور جو نانی کی ماں ہے وہی عورت وہ ہے، وہی عورت نانی کی ماں جو ہے میت کے باپ کی ماں بھی بنتی ہے، یعنی دادا کی ماں بھی بنتی ہے. یعنی نانی اور دادی دونوں بہن بھائی تھے نا، تو ان کی جو ماں ہے وہ اس کو میت کی جانب دو طرح سے رشتہ حاصل ہے. یعنی وہ میت کی نانی کی بھی ماں ہے اور وہی میت کے دادا کی بھی ماں ہے. تو ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا، یہ صورت میں چھٹا حصہ امام یوسف کے نزدیک ان میں برابر تقسیم ہوگا. یقسم السدس بینہما، چھٹا حصہ ان میں برابر کیا تقسیم ہوگا، امام ابو یوسف کے نزدیک انصافا نصف نصف، بے اعتبار الابدان، وہ بدن کا اعتبار کرتے ہیں، نسبتوں کا اعتبار نہیں کرتے. وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اصلاسن، چھٹے سے کے تین سے کیے جائیں گے، بے اعتبار الجہات، کس کا اعتبار کرتے ہوئے، جہتوں کا. وہ سمجھتے ہیں کہ جس دادی کو دو نسبتیں حاصل ہیں، دو رشتے حاصل ہیں، اس کو دو حصے دیے جائیں گے چھٹے سے کے، اور جس کو ایک نسبت حاصل ہے اس کو ایک حصہ دیا جائے گا. میں سمجھا دیتا ہوں اس مسئلے کو. ایک ہم نے کون بنائی، ایک دادی وہ ہے جو ذات قرابت واحدۃ، ایک قربت والی ہے، یعنی اس کو ایک نسبت حاصل ہے. جیسے کہ میت کے باپ کی ماں کی ماں، باپ کی ماں یعنی دادی کی ماں، دادی، میت کی دادی کی ماں، میت کی دادی کی، میت کی ایک دادی ہے، اس دادی کی آگے کیا ہے،
ماں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم فاطمہ. کیا رکھ لیتے ہیں؟ فاطمہ. ٹھیک ہے. اس کا نام ہم نے کیا رکھ لیا؟ فاطمہ. ٹھیک ہے. دوسری کون ہے؟ دوسری ہے میت کی دوسری کون ہے جس کو دو قرابت حاصل ہیں؟ جیسے کہ میت کی نانی کی ماں. نانی کی ماں. میت کی نانی کی ماں. نانی ہے اور نانی کی ماں ہے. اور اس کا نام ہم فرض کر لیتے ہیں زینب. اور جو زینب ہے نا، زینب، اس کو ایک اور بھی میت کے ساتھ رشتہ حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نانی کی ماں. اور وہی عورت زینب کیا ہے؟ مثال دادے کی بھی ماں ہے. میت کے دادے کی بھی ماں ہے. میت کے یہ جو عورت ہے وہ میت کے دادا کی بھی ماں ہے. ٹھیک ہے. اب پتہ چلا یہ نانی اور دادا آپس میں بہن بھائی تھے، تو ان کی جو ماں ہے زینب. اب زینب کو کیا ہے؟ زینب کو نانی کے ذریعے بھی میت سے نسبت حاصل ہے، اور زینب کو میت کے دادا کے ذریعے بھی نسبت حاصل ہے، اور فاطمہ کو صرف میت کی دادی کے ذریعے نسبت حاصل ہے. تو زینب کو دو قرابتیں حاصل ہو گئیں، فاطمہ کو ایک قرابت. تو امام ابو یوسف کے نزدیک چھٹا جو ہوگا، چھٹا حصہ جو مال کا چھٹا حصہ ہوگا وہ ان میں کیا ہے؟ برابر برابر تقسیم ہوگا. امام ابو یوسف کے نزدیک ان میں کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا. مطلب چھٹے حصے میں جتنا بھی مال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، 30,000 ہے مثال، تو 15,000 فاطمہ کو ملے گا اور 15,000 زینب کو ملے گا. یا مثال 50,000 ہے تو 25,000 فاطمہ کو ملے گا، 25,000 زینب کو ملے گا. چاہے فاطمہ کو ایک قربت حاصل ہے، چاہے زینب کو دو قربتیں حاصل ہیں. لیکن اور کون ہے؟ امام ابو محمد کے نزدیک. ٹھیک ہے نہ، امام محمد کے نزدیک، امام ابو یوسف نہیں، امام محمد کے نزدیک مثال کے طور پر اگر 30,000 ہے، کتنا؟ چھٹے حصے میں کیا آتا ہے؟ 30,000. تو 30,000 کے وہ کتنے سے کریں گے؟ تین. تین میں سے کہیں گے کہ 10,000 اس کو دے دیں اور 20,000 اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. اب سوال ہے دادی نانیاں ہے تو برابر کی، یہ فاطمہ اور زینب کیا ہے؟ برابر کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کو 10,000 دیں گے، اس کو زینب کو 20,000. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کو ایک نسبت حاصل ہے اور زینب کو دو طرح سے نسبت میت سے حاصل ہے. تو امام محمد کے نزدیک اس کو کیا ہے؟ تین حصوں میں بانٹا جائے گا. ٹھیک ہے. چھٹے حصے کو کلیئر ہو گیا. تو اچھا، یہ تب ہوگا جب یہ والی دادی بھی فوت ہو چکی ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، یہ سارے افراد نہ ہو، تب جا کر ان کو ملے گا. اگر ان میں سے کہیں ماں موجود ہوگی میت کی تو کسی دادی کو نہیں ملے گا، اور اگر کیا ہے ماں نہ ہو بلکہ کیا ہے باپ موجود ہو تو دادیوں کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا. تو یہ فرماتے ہیں، دادی کے حوالے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، دادیوں کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے. چاہے ماں کی جانب کی ہوں دادیاں، چاہے باپ کی جانب کی ہوں، چاہے ایک ہوں چاہے زائد ہوں، جبکہ وہ کیا ہیں؟ سیّح ہوں اور درجے میں برابر کی ہوں. اور ساری دادیاں ساقط ہو جاتی ہیں ماں کے ہوتے ہوئے، اور یہ ساری دادیاں نانیاں ساقط ہو جاتی ہیں ماں کے ہوتے ہوئے میت کی، اور یہ دو دادیاں ہیں باپ والی، وہ کیا ہے؟ ساقط ہو جاتی ہیں میت کے باپ کے ہوتے ہوئے. اسی طرح میت کے دادا کے ہوتے ہوئے، سوائے سگی دادی کے، اگرچہ اوپر تک کی، کیونکہ یہ وارث بنتی ہے دادا کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سگی دادی کیا ہے؟ نہیں ہے منسوب میت کے دادا کی جانب سے. اور قریب والی کسی بھی جہت کی ہوں دادیاں نانیاں، وہ محجوب کر دیتی ہیں، محروم کر دیتی ہیں دور والی دادی نانیوں کو، چاہے وہ قریب والی وارث خود ہوں چاہے وہ خود محروم ہوں.
اور دادی جو ہے اگر ایک قرابت والی ہے، جیسے کہ دادی کی ماں اور دوسری عورت ہم نے کیا بنایا تھا، فاطمہ، اسی طرح دوسری دادی کیا ہے، زینب، دو قرابتوں والی ہے یا زائد والی ہے، جیسے کہ نانی کی ماں، اور وہی عورت کیا ہے، دادا کی بھی ماں ہے اس نقشہ کے مطابق، تو چھٹا حصہ امام یوسف کے نزدیک ان میں برابر سے برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، انصافاً نصف نصف کر کے، بے اعتبار الابدان، وہ بدن کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام محمد کے نزدیک اس چھٹے سے کے 3 سے کیے جائیں گے اور وہ جہت کا اعتبار کرتے ہیں، تو جس کو 2 نسبتیں حاصل ہیں ان کو 2 حصے دیں گے، اور جن کو 1 نسبت حاصل ہے ان کو 1 حصہ دیں گے۔ ٹھیک ہے حضور؟ تو یہ ہمارا کیا ہو چکا، سبق کمپلیٹ ہو چکا۔ اب ہمارے اصحاب فرائض کے احوال کیا ہو چکے، سلائیڈ سے بھی مکمل ہو چکے، اور ساتھ میں کیا ہے، کتاب سے بھی کمپلیٹ ہو چکے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا سبق کیا ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا اسبات کا بیان آگے شروع ہوگا، اصحاب فرائض کا بیان کمپلیٹ ہو چکا۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ مثالیں لے کر آئیں گے، اور اگلے سبق میں ہم ان کے احوال کے ذریعے کیا ہے، مثالوں کے ذریعے پریکٹس کریں گے۔